بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کے مختلف ایسے موضوعات جن پر بہت کم بات ہوتی ہے ان موضوعات کے اوپر جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. ایسے موضوعات پہ بات کریں جس پہ کوئی اور بات نہیں کر رہا. ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ جن پہ بات کرنا ضروری تو ہے, جن کے اوپر آپ تک معلومات پہنچنا ضروری تو ہے, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو سندھ کی قومی سیاست کا, سندھ کی قوم پرست سیاست کا بڑا نام ہے, ڈاکٹر قادر مکسی. ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ قوم پرستی کا سندھ میں اب مستقبل کیا ہے, کیا کر رہے ہیں وہ, کس طریقے سے اپنی پارٹی کو آگے لے کر چل رہے ہیں, اور قوم پرستی نے سندھ کو دیا کیا. انہی ساری چیزوں پہ بات کریں گے. اس جیسے اور بھی بہت سارے موضوعات ہوں گے. ڈاکٹر قادر مکسی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر صاحب, سندھ میں اور پاکستان میں, سندھ میں تو خیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پاکستان میں ایک بڑے طویل عرصے بعد دو پارٹی کا جو رول تھا, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, وہ ختم ہوا. ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی ہے. سندھ میں گو کہ پیپلز پارٹی کا دور ہی کا تسلسل ہے. قومی جو پاکستان کا ایک منظر نامہ ہے اس کو آپ سندھ کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ قوم پرست رہنما کی حیثیت سے, ایک پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی کارکردگی پاکستان کے لیے کیسی ہے, اور خاص طور پہ سندھ کے عوام کے لیے یہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں, کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں, مجموعی طور پر اگر کہا جائے تو اس تبدیلی کو سب لوگ اچھا کہہ رہے تھے جب عمران خان جلسوں پہ اور دھرنوں میں نعرے بازی کر رہے تھے, تو لوگ سارے پاکستان کے جو بھی متوسط طبقے کے لوگ ہیں, غریب پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ایک امید تھی کہ یہ دو پارٹی جو رول ہے ان سے جان چھوٹے گی, کوئی نیا آپشن ہمیں سوچنے کے لیے ملے گا. لیکن یہ بڑی حیرانگی ہوگی کہ عمران خان جیت کر جب وزیر اعظم بنے ہیں تو سارے پاکستانی تاریخ میں پہلے دفعہ کوئی منتخب حکومت جو 6 ماہ میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ فیل ہو چکی ہو. لوگ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, آہا پکار چل رہی ہے عام لوگوں کی, مہنگائی عروج پہ ہے, ساری یوٹیلیٹیز کے ریٹس ہائی ہو گئے ہیں, لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. پھر انکروچمنٹس کے نام پہ, تجاوزات ہٹانے کے نام پہ جائز ناجائز ضروری غیر ضروری لوگوں کو بے گھر بنا دیا گیا ہے, بے روزگار بنا دیا گیا ہے. تو ایک ملک میں آہ پکار جیسے عوام کی چل رہی ہے. باقی ویسے جتنے بھی پروگریس کے ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر ہیں وہ سب منفی میں. ابھی تک ایک کنفیوز ٹیم ہے عمران خان کے ساتھ, جن کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک چلتا کیسے ہے, طرز حکمرانی ہوتی کیا ہے, اور ملک کے مسائل سے کیسا نپٹا جاتا ہے. ان کے پاس ترجیحات نہیں ہے کہ پہلے کس ترجیح کے بنیاد پہ پہلے کس چیز کا کام کرنا چاہیے, پھر کس کا کرنا چاہیے. انہوں نے سب ساز ایک ہی ساتھ چھیڑ دیے, اب وہ خود اس میں سنبھال نہیں پا رہے, اور کیا ہوگا فیوچر ان کو خود پتہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں 5-6 مہینے کے اندر اس کو ناکام گورنمنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں آپ بینگ قوم پرست رہنما سندھ کے, یا آپ کو کوئی امید آگے نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آگے جا کر کچھ بہتری کریں گے؟ خاص طور پر میں اس لیے بار بار آپ کا تذکرہ سندھ کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ سندھ میں بھی ایک خاص قسم کی ایک لہر ہے کہ لوگ یہاں پر بھی, ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, تبدیلی کو ووٹ دیے. کراچی میں تو بہت بڑے پیمانے پہ 14-15 سیٹیں ان کو ملی. یہ بالکل ایک مختلف زاویہ ہوگا کہ لوگ کہیں کہ کوئی کہے کہ دھاندلی ہوئی کیسے ہوا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے ووٹ دیے, چاہے 20,000 ووٹ پڑے ہوں کسی کانسٹیٹوئنسی کے اوپر, لیکن ان کو ووٹ پڑے ہیں. تو جو سندھ کے عوام کی توقع تھی, آپ سمجھتے ہیں وہ پورا ہوا ہے کسی حد تک ان سے؟ سندھ کے عوام کی توقعات سے تو بالکل عمران خان آؤٹ ہیں, کیونکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے جو بھی حکمران فیڈریشن میں آتے ہیں ان کے پاس سندھ ترجیح کے بنیاد پہ نہیں ہوتا. بلوچستان ایک پرابلم ہے, وہاں پر جنگ چل رہی ہے, جنگ کی کیفیت ہے, وہاں کے مسئلوں کو وہ سوچتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, لیکن سندھ کے بابت ان کے پاس کوئی وچار نہیں ہے. اب فیڈریشن ہے نا, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, کو ون نیشن کنٹری نہیں ہے. ہمارے پاس یونٹری نظام نہیں ہے کہ ایک یونین ہو, ہمارے پاس فیڈریشن ہے. فیڈریشن کی جو بنیادی روح ہوتی ہے اس کی فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں, اور فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں سندھ, پشتونخوا, بلوچستان اور پنجاب, اگر فیڈریٹنگ یونٹس مطمئن نہیں ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے, ان کے اپنے حقوق بحال نہیں ہوں گے, تو وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اب جیسے پانی کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں, آج کل سندھ اس کو فیس کر رہا ہے, بہت سنگین بحران ہے پانی کا. ایک تو سنگین بحران اور قحط کی کیفیت ہے, اس کے بعد پھر سندھ کے لوگوں سے پوچھے بغیر ڈیم کا اعلان کر دینا, چیف جسٹس کو اپنی صف میں لا کر کھڑا کر دینا, جبکہ چیف جسٹس کا کسی طرح بھی یہ سیاسی انتظامی معاملات میں کوئی رہنمائی کرنا, پیش قدمی کرنا ان کو زیب نہیں دیتا ان کے عہدے کی وجہ سے.
لیکن پھر بھی وہ عمران خان اور حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے جتنی نعرے بازی کی، غیر ملکی دورے کیے، فنڈ ریز کیے، لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے اگر کوئی ڈیم کے خلاف بولے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد یعنی کہ لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ پھر NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ میں پروونسز کو جو ایلوکیشن، پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے حکومت کی آج کل تو بڑا گرما گرمی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تو آپ پچھلے 20 25 30 سال سے فیس کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ لوگ چہرے پارٹی تبدیل کر کے آئے لیکن چہرے وہی تھے، تو اس کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سندھ کے لوگوں نے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، چاہے وہ 2008 کے الیکشن میں وفاق کے اندر ان کو حکومت دی ہو، جہاں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی سیٹیں کم ہونے کے بجائے بڑی ہیں، تو اس کا ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں اور آپ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر آگے بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ پارٹی نے کبھی بھی سندھ کے لوگوں کے احساسات کا اور مینڈیٹ کا لاج نہیں رکھا۔ وہ انتہائی بدترین حکمرانی انہوں نے سندھ پہ مسلط کی ہوئی ہے۔ میں یہ کہوں کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی ایک طے شدہ اور قبضے کیا ہوا مینڈیٹ ہے کہ جاگیردارانہ سسٹم ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہروں میں ہمارے پاس ذات برادری کے قبیلے قبائل کا جو سلسلہ ہے، حسب نسب، تو وہ لوگ اپنے سرداروں اور جاگیرداروں کے اور وڈیروں کے چنگل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی اور رائے کے سوا وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے، اپنی ول جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، جس وجہ سے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ووٹوں پہ سبقت رہی ہے قوم پرست سیاست کے مقابلے میں، یا اور جو بھی عمران خان آئے، مسلم نواز آئی، جو بھی پارٹیاں وفاقی پارٹیاں ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں جاگیرداروں کی نمائندہ جماعت ہے۔ سارے جاگیرداروں کو انہوں نے خرید کر اپنے جیب میں ڈالا ہوا ہے، کوئی ان کے لوٹ مار کا حصے دار ہے، کوئی ان کے فیوچر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ایک سوشل کلب لوٹ مار کرنے والوں کا بنا لیا ہے، اور بے دریغ سندھ کی جو ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ڈیلیور ایسا نہیں ہوا انہوں نے فیڈریشن میں رہتے ہوئے، وفاق میں رہتے ہوئے اور بعد میں سندھ میں رہتے ہوئے کچھ ڈیلیور نہیں کیا؟ نہیں، آپ کو تو گلی چوک چوراہے لوگوں کی آپ پکار سنائی دے گی نا۔ ابھی تک یعنی جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے، جہاں آپ کو ہیلتھ اسپتال میں اسپرو کی گولی نہ ملے، یا ہیپیٹائٹس بی سی جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں وائرل مصیبتیں روکنے کے لیے، ان کی آپ کو ویکسین نہیں ملتی، تو باقی یہ کیا کریں گے؟ روزگار نہیں ملتا لوگوں کو، باقی کیا یہ دے سکتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اگر اتنا ناکام قرار دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو، تو آپ نے زرداری کے مقابلے میں بھی الیکشن بھی لڑا، اس سے پہلے بھی آپ انتخابی 2013 کے الیکشن میں بھی آپ نے حصہ لیا انتخابات میں، لیکن کوئی بہت زیادہ کامیابی، بہت زیادہ کیا بالکل ہی کوئی کامیابی نہیں ملتی سندھ کے قوم پرستوں کو، صرف آپ کو نہیں باقی اور بھی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اگر بلدیات میں حصہ لیا تو بھی کامیابی نہیں ملی، اگر انہیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں حصہ لیا تو بھی کامیابی نہیں ملی۔ زرداری صاحب کے خلاف جب آپ الیکشن لڑنے گئے تو لوگوں نے شاید یہ کہا کہ بڑا ٹف قسم کا مقابلہ ہونا ہے، لیکن ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں تھی، اس کا کیا سبب سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ووٹ کی پالیٹکس جو ہے سندھ میں آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جاگیرداروں کا قبضہ ہے، پھر کرپشن ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ یہ لوگوں کو احساساتی بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ 3000 پہ لوگوں کو مہینے میں بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ صرف ہم پیپلز پارٹی آپ کو دے رہی ہے، اگر ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو یہ 3000 آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح حکمت عملی نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی، حکمت عملی نہیں کہیں گے؟ حکمت عملی تو یقیناً ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ انہوں نے سارے جاگیردار آپس میں ملائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اپوزیشن کے پاس جتنی پارٹیاں ہیں، جو جی ڈی اے وغیرہ تھا، اتحاد، ان کے پاس بھی جو اپنے قبائلی سردار ہیں اپنے اپنے علاقوں کے، وہ جیت سکتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی مڈل کلاس آدمی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ یا کوئی لیفٹ اورینٹڈ کا کوئی پارٹی ہو، قوم پرست یا طبقاتی تحریک کی، وہ کوئی جیت سکے۔ سائنٹ جی ایم سے جیسے افراد ہار گئے، حیدر وقت جتوئی جیسے افراد ہار گئے، رسول پلیجو جیسے ہار گئے، جام ساکی جیسے ہار گئے جو انٹرنیشنل لیول کے رہنما تھے۔ تو ہم تو اب اس گیپ کو فل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قوم پرست سیاست کی ایک کمزوری تھی کہ قوم پرست سیاست نے 40 سال ان کو ایک جو مورچہ ہے پارلیمانی سیاست کا وہ خالی کر کے دے دیا۔ اگر قوم پرست ابتدائی زمانے سے 70 سے لے کر، جیسے بلوچوں نے کیا کہ 70 سے لے کر وہ الیکشن پروسیس میں تھے، پارلیمانی سیاست حکومتوں میں بھی آئے بالکل، اور پھر حکومت میں بھی رہے اور اپوزیشن بھی انہوں نے کی، تو ان کا لوگوں سے جڑے رہنے کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ لیکن سندھ کی جو قوم پرست سیاست ہے وہ پارلیمانی سیاست سے بالکل باہر رہی، کبھی بائیکاٹ کرتے رہے، کبھی حصہ نہیں لیا،
جس وجہ سے پیپلز پارٹی نے پوری زبردست طریقے سے یہ گیپ جو ہے پارلیمانی سیاست کا وہ بھرا ہوا ہے. لیکن ہم امید ہے کہ اب ہم تعداد میں تھوڑے ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہم ایک سیٹ پہ اتنے اثر انداز ہوں کہ ان کے مقابلے میں جیت سکیں, لیکن ایز اے ہول سندھ میں یہ جو رائے ہم مڈل کلاس لوگوں کی یا باشعور لوگوں کی یہ تیزی سے منظم ہو رہی ہے. اس الیکشن میں اگر ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اگلی الیکشن میں کوئی ایسی کارکردگی ہوگی, کوئی بریک تھرو ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے اسی طریقے سے سلسلے کو آگے رکھیں گے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو سندھ کی قوم پرست سیاست کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے. ان سے سندھ کی قوم پرست سیاست پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب آج آپ جب 1980s کی طرف جاتے ہیں جہاں سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا, اس زمانے کی طرف جب فلیش بیک آپ کی میموری ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کی قوم پرست سیاست نے سندھ کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا, تحریک انصاف سے امید نہیں ہے, نون لیگ ڈیلیور نہیں کر سکی, مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے قوم پرستوں نے, صرف سندھ ترقی پسند پارٹی نے نہیں, ڈاکٹر قادر مکسی نے نہیں, مجموعی طور پر سندھ کے قوم پرستوں نے سندھ کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ دیکھیں, قوم پرست سیاست جو ہے سندھ میں فکری طور پہ بہت طاقتور ہے. پیپلز پارٹی بھی اگر مشکلات میں آتی ہے, مشکل میں پھنستی ہے تو اس کو جی ایس این کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. جب ووٹ کی سیاست ووٹ کے لینے کے لیے لوگوں کے پاس آتی ہے تو جی ایس این جیو بھٹو کہنا پڑتا ہے اسے. تو یہ جو ہے ایک فکری تحریک ہے جس نے یہاں پر 2-3 چیزیں متعارف کرائی ہیں جو بہت پازیٹو ہے. ایک یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہمارے پاس نہیں ہے, یہ قوم پرست تحریک کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس کوئی طالبان, کوئی دہشت گردوں کے اتنے بڑے نیٹ ورکس یا اس کی اتنی روٹس نہیں بن سکی ہیں, یہ ہوا ہے. مذہبی رواداری بہت تیزی سے ہے یہاں پر کہ کوئی بھی مذہب, کوئی فرقہ رواداری سے اپنا ایکسرسائز کرے, کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ سیکولر موومنٹ ہے. اس کے بعد جمہوری تحریک کا جو روح ہے لوگوں کے پاس, کہ لوگوں نے کبھی مارشل لاؤں کو یس نہیں کیا. ایوب کی مارشل لا ہو, ضیاء کی مارشل لا ہو, مشرف کی مارشل لا ہو, عامریت کو آپ کہتے ہیں کہ قوم پرست سیاست کی وجہ سے لوگوں نے رد کیا, کیونکہ یہ ایک قومی فکر ہے کہ لوگوں کے پاس مثبت امید اور سوچیں پیدا ہوئی ہیں جس سے یہ سارا معاشرہ. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے یا دیگر جو قوتیں تھیں یہاں پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو تحریک ہے آپ کی, جو قوم پرستی کی تحریک ہے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف میں ترقی پسند پارٹی کی بات نہیں کر رہا, یہ وائلنس کی طرف چلی گئی, یہ ملیٹنسی کی طرف چلی گئی. ایسا بھی تو ہوا نا سندھ کے اندر, یہاں پہ بڑے پیمانے پہ لوگ انسیکیور بھی ہوئے, لوگوں کو جو ہے ہجرت بھی کرنا پڑی, لوگوں کی جان بھی گئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ آخر یہ قوم پرستی اس طرف کیسے چلی گئی؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسا کریں گے, ایم کیو ایم کو بنایا ہی قوم پرستوں کو رد کرنے کے لیے گیا تھا. ایم کیو ایم کا جو بنیاد ہے, اے پی ایم ایس او کا بنیاد 1979 میں ہے جب بھٹو صاحب کو پھانسی آئی جنرل ضیاء کے زمانے میں, اور ایم کیو ایم جو ایز اے جماعت وجود میں لائی گئی وہ 1984 میں 1983 کے موومنٹ کے بعد, جو ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی پاکستان میں, اس کے بعد لایا گیا. ان کا لبے لبا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جتنی بھی قوم پرست اور نظریاتی باشعور تحریکیں ان کو کچلنا ہے, جمہوری تحریک کو کچلنا ہے, ان کے مقابلے میں ایک فورس کھڑی کرنی ہے جسے سول ملیشیا کہا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں اتنے عرصے کے بعد لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے. کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ نہیں وہ اپنا مقدر سمجھ لے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے اسے گولی لگنی ہے. تو ایم کیو ایم جب یہاں آئی تو ان کو جو ایجنڈا تھی اس ایجنڈا کے تحت انہوں نے شہر خالی کروائے لوگوں سے, لوگوں کے گھروں پہ ریڈ نشان لگائے کہ آپ یہ خالی کریں, علاقے چلے جائیں, گھر چھوڑ کے چلے جائیں. اور اس کے بعد چن چن کے ڈاکٹرز, انجینئر, جتنے پروفیشنلز تھے سندھی وہ مارے گئے. حیدرآباد کی گلی کوچوں میں جو قدیمی ہمارے پری پارٹیشن کے گاؤں, شہر تھے, علاقے تھے, محلے تھے, وہاں لوگوں کو دربدر کروایا. تو نیچرلی جب ظلم, جبر اور ایتھنیسٹی یا اتنی نسلی کشیدگی جنم لیتی ہے تو اس کو رد عمل کے لیے پھر فورسز تو بنتے ہی بنتے ہیں. تو اس وقت پھر ہم نے ان کا بالکل. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قوم کو, صوبے کو, ملک کو کچھ حاصل ہوا؟ اس ساری بہت نقصان ہوا, بہت نقصان ہوا. کیونکہ آپ ان دنوں کو اگر آپ بھی ریکال کریں گے, 83-84 کا زمانہ وہ تھا جب ایم آر ڈی کے موومنٹ کے بعد کراچی, حیدرآباد, سکھر, جتنے بھی شہری علاقے تھے, میر پرخاص, وہاں اردو بولنے والوں کے دلوں سے یہ نعرے لگ رہے تھے کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی. یہ تحریک بہت تیزی سے چلی تھی. اور جب الطاف حسین ابتدا میں آئے تو انہوں نے پہلے اپنی تقاریر میں کہا کہ ہم سندھی
मुहाजिर तो भाई भाई हैं, ये तीसरी कौम कहाँ से आई जिसने हम पे कब्जा किया है, या साईं जीएम सैयद को रहनुमा के तौर पर कबूल करना, उनसे मिलने की बातें करना, मिलकर सियासत करने की बातें करना। इब्तिदा में उन्होंने इसी लोगों की नफ्सियात का सहारा लेकर अपनी एमक्यूएम के पांव जमाए। जब उनको स्पेस मिल गया तो फिर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की एजेंडा जो थी जनरल ज़िया की, उस पर काम करना था, जिस वजह से ये नफरत और आग का एक गंदा तरीन दौर आया, जिसमें इंतहाई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया हुई, बहुत नुकसान हुआ, शहरों का नुकसान हुआ, लोगों की यानी कि मुंतकली हुई, कभी कहाँ कोई लोग कहाँ गए, कोई लोग कहाँ गए, कदीमी मोहल्ले वगैरह खाली हुए। तो ये बहुत एक बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हम 1947 से लेकर हम बहनों भाइयों की तरह रह रहे थे, उर्दू और सिंधी, हमें कोई फर्क नहीं था। हमारी मुश्तरका रिश्तेदारियां होती थी, शादी गमी में एक होते थे, ईदें हमारी साथ होती थी, तो उनके दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी की गई। डॉक्टर साहब, एक वाकया हुआ बहुत बड़ा जिसको बार बार तस्करा किया जाता है, 30 सितंबर 1988 का। आपका नाम लिया जाता है कि वहां पर जो है वो डॉक्टर कादिर मक्सी और एक डाकू थे जानू अराई, वो गए और वहां पे 200-250 लोग जो है वो लतीफाबाद में, और ये पक्का किला उसके नाम से याद किया जाता है। उस सारे वाकये को आप कैसे देखते हैं? जाहिर है कि उसके अंदर से अदालतों ने तो आपको बरी किया, लेकिन आप 5-6 साल आपने जेल भी काटी है उसके अंदर। आज 2019 में आप जब पीछे की तरफ देखते हैं, मैं बार बार पीछे की तरफ से देखना चाहता हूं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो आपको क्या महसूस होता है कि अगर या तो आप उस मौके पे मौजूद थे तो उसकी भी एक बात हो जाए, अगर मौजूद नहीं थे और आपके ऊपर एक इल्जाम था तो उस मौके पे शायद आपने उसकी फिक्री हिमायत की हो कि यार ये अच्छा हुआ, मुखालफिन मरे। कैसे देखते हैं सारी बात को? उस वक्त ये है कि मैंने अल्ताफ हुसैन की सारी सियासत को, मैं उस वक्त एक तुलबा रहनुमा था, मैंने मुकम्मल तौर पे रद्द किया। न सिर्फ रद्द किया लेकिन रेजिस्ट किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दिनों में वार्न किया कि अगर ये लोगों को मारने का सिलसिला एमक्यूएम बंद नहीं करेगी तो हम उसका मुकाबला करने के लिए वैसा ही रास्ता इख्तियार करेंगे जो उन्होंने इख्तियार किया। ये मेरी 10-15 डॉक्टर साहब, ये धमकी थी या वाकई करना चाहते थे आप? ये नहीं, बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। जब आप देखते हैं आप दिफा में जाना चाह रहे थे, जब आप देखते हैं शहरों में कि बहनें माएँ जो है नंगे पाँव उनको मॉलों से निकाल रहा है, किसी की इज्जत लूटी हुई, उन दिनों के आप फुटेज देखेंगे, औरतों के लाश पड़े हुए हैं जो नंगे हैं, जिनकी छातियों को काटा हुआ है और खंजर गर्म करके एमक्यूएम के ठप्पे उनके सीनों पे लगे हुए। जब ऐसी फिजा कोई भी गैरतमंद आदमी देखता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने बिल्कुल उसे रेजिस्ट किया। हमने कभी ऑफेंस नहीं किया, हमने दफाई जंग लड़ी, अपने मोहल्लों की, घरों की, बेटियों बच्चों की दफाई जंग लड़ी। उन्हीं दिनों में ये वाकया हुआ तो एक अखबार ने सुर्खी लगा दी कि ये डॉक्टर कादिर मक्सी ने किया, फलां किया। उन्हीं बुनियाद पे फिर एमक्यूएम हमारे खिलाफ खड़ी हो गई कि ये होंगे। फिर हम गिरफ्तार भी हुए, मैं 5 साल जेल भी गया, अदालतों में गए, 20 साल पूरा हमने जेल केस भुगता। आखिर कोई गवाह हमारे खिलाफ खड़ा नहीं कर सकी, न एमक्यूएम वाले न अदालत। इस वजह से गवाहियों के न होने की वजह से हम उसमें से बाज़त बरी हुए। फिर सरकार हाई कोर्ट में अपील में गई, फिर हाई कोर्ट से हम बरी हुए। तो ये है सिलसिला। मेरा नाम सिर्फ इसलिए लिया गया कि मैं एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन की सारी मौजूद नहीं थे आप, आपका ताल्लुक नहीं है, आप उस वाक़े से बरी, अपने आप को बिल्कुल अलग समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद और भी इस तरह के वाकयात हुए कि कौम परस्ती को जो है वो आप ही समझ लें कि शिद्दत पसंदी से, जिस शिद्दत पसंदी की आप मजम्मत कर रहे हैं, कौम परस्ती उसी के अंदर भी मुलविस रही। जमीनों पे कब्जे, अगवा बराए तावान, यूनिवर्सिटियों के अंदर एक आप कहने के कल्चर रहा कि जी कोई गैर सुन्नी दाखिला नहीं ले सकता। हालात ज़ाहिर है कि अब तब्दील हो गए, आपकी सोच में भी तब्दीली आई है, आपके मुख्तलिफ बयानात भी ऐसे हैं। वो सारी क्या वजह थी? आखिर इस हद तक मिलिटेंसी पे क्यों चला गया? एक आम उर्दू बोलने वाले का या पंजाबी बोलने वाले का या पश्तो बोलने वाले का तो ताल्लुक नहीं है इन सारी चीजों से, वो सारा क्यों सफर किया उसने? आपको पता है, जब मैं तुलबा था, लियाकत मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वहां पर जनरल ज़िया के जमाने में एक जमात पैदा हुई थी NSSO, जो पंजाबी स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल। जी ऐसे ही है। उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, उस तुलबा को इधर उधर करना। तो वहां जो उर्दू बोलने वाले लोग थे उनको बचाने के लिए मैं आया। वो अगवा करते थे, उनसे असमतदरी करते थे, जो भी करते थे। जब 2-4 उर्दू बोलने वाले लड़कों को वो अगवा करके ले जा रहे थे तो मैं बीच में पड़ा, मैंने उनको बचाया। और फिर सारे उर्दू बोलने वालों को लियाकत मेडिकल कॉलेज में मैंने तहफ़्फ़ुज़ दिया
اسی وجہ سے 86 میں علی مختار رضوی، رئیس امروئی، انعام درانی، رشید رضوی اور الطاف حسین صاحب خود یہ میرے پاس 86 میں لیاقت میڈیکل کالج چل کر آئے تھے، مجھے ہار پہنائے، مجھے مبارکباد دی کہ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے یہاں اردو بولنے والے بچوں کا تحفظ کیا۔ تو قادر مکسی وہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک آپ کی ذات کا ایک تعلق ہے نا، لیکن پوری قوم پرستی مجموعی طور پر اگر ہم صاف کی بات کریں جہاں سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، یا باقی تنظیموں کی ظاہر ہے کہ وہاں وضاحت آپ نہیں دیں گے، لیکن قوم پرستوں کی بات اگر کی جائے تو مجموعی طور پہ قوم پرستی سے نقصان نہیں ہوا کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایک وائلنس ہوا؟ یونیورسٹی کے اندر 2010 تک 5-5 4-4 نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارتے رہے، تو یہ ساری چیزیں بھی تو قوم پرستی کا ایک تحفہ نہیں کہہ سکتے؟ وائلنس ہوتا ہے فیشسٹ سوچ کی وجہ سے۔ جیسن بعد میں آئی، پہلے جماعت اسلامی تھی، ان کا قبضہ تھا، سکہ چلتا تھا، تھنڈر اسکواڈ ہوتے تھے۔ کراچی میں تو جی ایس این نہیں تھے، لیکن اب قتل کی اسٹوری اٹھائیں گے، کراچی یونیورسٹی NED وغیرہ میں بہت سارے واقعات ہیں، اسلامک کالج وغیرہ۔ پھر پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی کی PSF پیپلز فیڈریشن تھی، انہوں نے بہت عدم دکا مچایا۔ جی ایس این تو بعد میں آئی 74 کے بعد، تو 74 کے بعد نیچرلی جو جمشوروں کے ادارے تھے وہاں پیپلز پارٹی کا قبضہ تھا، وہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں اپنی سیاست کرنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی نے موقع نہیں دیا، رد عمل ہوا، یہ لڑائیاں ہوئیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری امیچور پالیٹکس تھی، امیچور پالیٹکس کی وجہ سے اس کے بعد جو تسلسل زیادہ ہوا ہے نا، وہ صرف یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین ہو گیا، جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹ یونین بین کر دی، اس سے آپ کہتے ہیں کہ نیا فساد کھڑا ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ یونین بین ہونے کی وجہ سے وہاں ہر جماعت اپنے آپ کو دادا سمجھنے لگی۔ ویسے تو اسٹوڈنٹ یونین کا جو الیکٹڈ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوا، وہ سب لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے اور ریپرزینٹیو ہوتا ہے، آفیشیلی یونیورسٹی بھی اسے آنر کرتی ہے۔ اب جب وہ یونین ختم ہو گئی اسٹوڈنٹ یونین کی، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنی مسلز پاور دکھانے کے لیے آ گئی میدان میں۔ تو یہ سارا ایک گندا دور، میں اسے گندا دور کہوں گا کہ یہ یونیورسٹیز میں ہوا، جس سے بہت بے گناہ طلباء کا جانی بھی نقصان ہوا، تعلیمی نقصان ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا دیا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک کے بعد آئیں گے تو اسی معاملے کے اوپر جو قوم پرستی کی سیاست ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا اب کیا نظریہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ہوا تو مجھے بہت سے تنظیموں نے اپروچ کیا کہ میں ان کا ممبر بنوں، ورکر بنوں، لیکن میں نے انکار کیا تھا کہ 1981 کا واقعہ، 1981 کا، تو میں نے انکار کیا تھا کہ میں نہیں کسی کا ممبر بنوں گا۔ تو اس کے بعد یہ جو NSSO کے واقعات میں نے بتایا نا، ان واقعات نے میرے اندر میں بہت تبدیلی لائی۔ میرے ایک عزیز دوست تھے، اسے اغوا کر کے لے گئے، ان سے بڑی زیادتی کی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جی ایس این والے یہاں تقاریر کرتے ہیں، یہ جتنی باتیں ہم ان کی سن رہے ہیں عملی طور پہ تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ سچ محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ ایک یہ مخصوص گروہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے ساری کالج کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے اس کے خلاف رد عمل کیا۔ یہ ان کے مرکزی پریزیڈنٹ تھے NSSO کے راجہ اکمل، تو اس پہ پھر ہم نے حملہ کیا تھا جو آپ ذکر کر رہے ہیں واقعے کا، اور اس کے بعد پھر ہمیں کیسز ویسز بنے، جو بھی طلبہ سیاست کا ہوتا ہے مسئلے، وہ ہم نے فیس بھی کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے LMC میں امن قائم ہوا، آپ کہتے ہیں کہ اس وائلنس نے امن قائم کیا، اس وجہ سے لوگ آرام سے اسکول کالج میں پڑھ سکتے تھے اور باضابطہ ریگولرلی امتحان ہوتے تھے ہر سال، اور ہمارا تعلیمی ڈاکٹر صاحب آپ کو جماعت اسلامی کا ایجنٹ بھی کہا گیا زمانہ طالب علم؟ بس یہ میں کیونکہ جی ایس این میں کوئی پلان آدمی نہیں ہوں کہ میرے باپ دادا ہوتے ہوں یہ سیاست میں، پھر میں آ گیا۔ میں ایک نو وارد تھا، لیکن میری یہ ہے خوش قسمتی کہیں کہ بچپن سے جو گھر کا ماحول تھا، میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، میرے ہاتھ میں تسبیح وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی، تو انہی الحمدللہ میں آج بھی کرتا ہوں۔ تو انہی مسئلوں میں جب ہم آگے جی ایس این کی سیاست میں، تو میں ذرا ان سے ڈفرنٹ نظر آتا تھا۔ تو نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صبح صبح روزے کے لیے اٹھتے تھے سحری میں، تو پھر وہ مجھے جی ایس این کے لوگ کہتے تھے، اور باتیں میں ذرا باغیانہ کرتا تھا، یہ نہیں کہ میری سیاست عقیدے والی ہو،
جیسے ایک سائن جی ایم سے زیادہ عقیدت کرتے تھے یا اپنے نظریے سے عقیدت کرتے تھے. میرے پاس عقیدت کا رویہ کم تھا, علمی رویہ زیادہ تھا. تو جب میں ان سے سوال کرتا تھا, باتیں کرتے تھے, پھر کہتے تھے یہ پکا کوئی جماعت اسلامی کا ایجنٹ ہے, یہ گھسا ہے. تو یہ اس طرح کی پھر باتیں ہوتی تھی جسے فیس بھی کیا جاتا تھا. جی ایم سید سے کہاں آپ کا اختلاف ہوا؟ آپ الگ پارٹی کی طرف چلے گئے, پھر آپ نے تھوڑی سی لائن بھی چینج کر لی اپنی. جس طریقے کا جی ایس این کا ایک پورا ایک پوسٹر تھا, آپ اس سے بالکل ہٹ گئے. دیکھیں, ہم نے قوم پرست تحریک ہے نا, اس میں ہم نے ماڈیفیکیشن کی ہیں بہت ساری, جس کے لیے ہم نے قربانی بھی دینی پڑی ہے. پہلے تو جی ایس این تحریک تھی, ان کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کو مانتے نہیں ہیں ایز اے اسٹیٹ, پاکستان کو ختم کر کے ایک نیا سندھ دیش بنائیں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے. تو جب ہم سیاست میں آئے تو ہم نے اس کے جو عملی پہلو ہیں ان کا بڑا جائزہ لیا, سمجھتے رہے, سوچتے رہے کہ بھئی سندھی ایک آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے, بے نظیر صاحب, ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلے کا آخر حل کس طرح ہوگا؟ تو پھر ہم نے یہ سوچا اس کو کہ ہم یہ علیحدگی پسندگی کے نعرے کو اپنی سیاست سے ترک کر دیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں, سندھ دیش وغیرہ, وہ سلوگن ہم نے ترک کر دیا. ہم نے کہا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیڈریشن ہے, فیڈریشن کو انصاف پسند ہونا چاہیے, فیڈریشن میں حقوق ملے, فیڈریشن میں حقوق ملے, فیڈریشن ایک انصاف پسند فیڈریشن ہو جو اپنے فیڈریٹنگ یونٹ سے برادرانہ اور رضامندانہ وہ تعلق رکھے, جو ہر صوبے کے اپنے اپنے رائٹس ہیں, کلچرل رائٹس ہیں, سیاسی رائٹس ہیں, اکنامک رائٹس ہیں, وہ اپنے اپنے صوبوں کو ملے, ان کی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ ملے, اور پاکستان ایز ایک فیڈریشن کے طور پہ ایکٹ کرے. اور ہم اس بنیادوں پہ جو سندھ کے مسائل ہم نے گردانے, اس میں دو بڑے مسئلے تھے. ایک تھا جاگیرداروں کا, کہ جاگیردار سندھ کے مڈل کلاس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, نوجوانوں کو جابز نہیں ملتی, رشوت عام ہے, تعلیمی اداروں پہ قبضے ہیں, پرائمری سے لے کر سارے اسکول بند پڑے ہیں, بچے پڑھ نہیں سکتے. تو جاگیرداروں کی سیاست کا خاتمہ ہوا, مڈل کلاس روشن خیال لوگ ہیں. دوسرے سندھ میں جو نسل پرستی ہے, یعنی کہ آپ کو حیرانی ہوگی, میمن جماعت بھی ہمارے پاس, بلوچ تنظیم بھی ہمارے پاس, مہاجر کے نام پہ بھی تنظیم ہمارے پاس, پنجابیوں کی سپاوا بھی ہمارے پاس. تو ہم نے کہا یہ سندھ کے قومی شیرازے کو یہ نسلی بنیادوں پہ جو تقسیم کیا ہوا ہے کہ تم اردو, تم پنجابی, تم بلوچ, تم فلانا, تم میمن, تم سمرا, تو ان قبائلی اور ان نسلی فرقوں سے نکال کے سید ایسوسیشن بڑی کامیاب طریقے سے سالوں پہ چل رہی ہے, اور وہ اپنا بادشاہی حق سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی نسلی تنظیمیں, ان کو ختم کر کے سندھ میں ایک سنیم آیا اور یہ بدنظمی کر رہے ہیں سارے لوگ. خود بھی مختلف اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں, وہاں بھی سندھی کمیونٹی موجود ہوتی ہے جو آپ کا استقبال کرتی ہے, وہ وہاں کی شہریت اختیار کر کے ہیں. یہاں جب قوم پرست کوئی آئی ڈی پیز آ رہے ہوں کسی موقع پہ, تو آپ جو ہے وہ قوم پرستوں کو ایک اعتراض ہو, یہاں پر اگر جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی نیا شہر بسانے کی بات ہو, ذوالفقار آباد ہو یا اور اس طرح کا کوئی شہر ہو, تو قوم پرستوں کو اعتراض ہو کہ جی بیلنس آف پاور خراب ہو جائے گا, یہاں پہ دوسری قوم زیادہ آ جائے گی. اتنے انسیکیورٹی کیوں ہے؟ دنیا تو گلوبل ولیج ہے, لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے مطلب جس کو جو جگہ پسند ہے وہاں جا کے روزگار کما رہا ہے, شہریت بھی لے رہا ہے, رہ بھی رہا ہے. تو آخر اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے سندھ کے قوم پرستوں میں؟ دیکھیں عملی طور پر کیا ہوا ہے. پنجاب میں کتنی آبادی بڑھی ہے اور نان پنجابیز کی. پاکستان بننے کے بعد جتنے کشمیری آئے وہ خود پنجابی اسپیکنگ تھے, وہ جمع ہو گئے اس میں. ہندوستان سے جو لوگ ہیں, کچھ ملتان میں, کچھ رحیمی خان میں, وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں آ گئے. اور تو کوئی نان پنجابی. ڈاکٹر صاحب پورٹ سٹیز ہوتے ہیں نا, پورٹ سٹیز کی طرف تو لوگ ہجرت کرتے ہیں, پانی کی طرف. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ کہتے ہیں دوسروں کے پاس انسیکیورٹی نہیں ہے. پشتونخوا میں کتنے لوگ گئے, پہلے افغانی گئے تھے جنگ کی وجہ سے, تو افغانیوں کے خلاف بھی انہوں نے بڑا حلم گلا مچایا ہوا تھا کہ ان کو نکالے. اب تو انہوں نے کافی حد تک انہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب کہا جائے پشتونوں کا سب سے بڑا شہر نہ کابل, نہ قندھار, نہ چمن, نہ کوئٹہ, کہتے ہیں کراچی ہے. اب جب ان طرح سے آپ آبادیوں کو لے آئیں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے آئیں گے, تو کیا یہاں پر مسئلے پیدا نہیں ہوں گے؟ کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے, گھروں میں واش روم صاف رہ سکتے ہیں, روزگار مل سکتا ہے. یہ قتل غارت کی روز کیوں ہے؟ انہی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 10 لوگ رہنے کی جگہ ہے, آپ 20 بھر دیں کہ ہم گلوبل ولیج ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. لوگوں کی ہر چیز بنیادی
پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پاکستان فیڈریشن ہے, 4 قومیں ہیں, 4 قومیں اس کی اسٹیک ہولڈر ہیں. ان کے برابر حقوق جب تک نہیں محفوظ کیے جائیں گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ابھی تک 70 سال ہو گئے نا, روز وزیر اعظم کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا, پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے 70 سال غلط پالیسیوں پہ چلایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پورٹ سٹی ہے, ٹھیک ہے, لوگ آئیں, روزگار کریں. یہ کس نے کس کو حق دیا ہے کہ آپ آ جائیں اور 3 سال کے بعد ووٹ میں نام ڈالیں, پھر آپ لوگوں کو مارتے رہیں. سسٹم کی خرابی بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے آپ بجائے لوگوں کسی کو قوم کی مارتے مخالفت رہیں, کیسے آپ کریں؟ لوگوں کو مارتے رہیں کہ بھئی مجھے اتنے ووٹ چاہیے, مجھے اتنی کاؤنسلری چاہیے, مجھے اتنے ایم پی کی سیٹ چاہیے سندھ میں, اگر نہیں تو پھر قتل و غارت گری شروع ہے. بنگالیز, برمیز جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی جل سے نکال رہے ہیں یہاں کراچی میں کہ ہماری نمائندگی دو کراچی میں. تو اگر اس طرح کوئی مال غنیمت سمجھ کر یہ لوٹنے کی راہ اختیار کی جائے گی, یہ تو کوئی قبول نہیں کرے گا. ہم اپنے زمین کے وارث ہیں صدیوں سے لے کر. آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے پاس کوئی مہمان آپ کی مرضی سے آ سکے گا. اگر زبردستی کوئی پسٹل لے کے گھسا ہے آپ برداشت کریں گے؟ اگر زبردستی 50 لوگ آ کر گھر میں بیٹھ روزگار جائیں کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, روزگار کر کے چلے آتے ہیں, وہ دفن بھی وہی ہوتے ہیں. کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں جاتا. نہ پنجابی جاتا ہے, نہ پشتون جاتا ہے, نہ بلوچ جاتا ہے, نہ انڈیا سے جو لوگ آئے. ماضی میں تو مشرف کے دور میں آپ نے مثال دیکھے, جو 80 میں لوگ ہندوستان سے آئے تھے وہ آپ کے کاؤنسلر بن گئے تھے کراچی میں. افغانستان سے جو ابھی لوگ آئے بلوچستان میں ایک MP بن گئے, وہ MP بن جاتے ہیں. جب اس طرح کی صورتحال آپ کرتے رہیں گے تو پھر وہ انصاف